رینڈم سیمپلنگ میں رینڈم سیمپلنگ کو بھی آپ ڈفرینٹ ٹائپس جو ہیں یا سب کیٹیگریز جو ہیں اس میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. دی ون از سمپل رینڈم سیمپلنگ. سمپل رینڈم سیمپلنگ سے مراد یہ ہے کہ جو بھی آپ سیمپل کا ایلیمنٹ سلیکٹ کرتے ہیں تو تمام ایلیمنٹ جو ہیں ان کے پاس یکساں پروبیبلٹی ہے دیٹ دے کین بی چوزن سیمپل ود ریپلیسمنٹ. اس ٹائپ میں جب آپ سیمپلنگ کرتے ہیں ایٹ رینڈم جو ہے آپ سلیکٹ کرتے ہیں سیمپلس کو، لیکن نارملی ایک کے بعد جب آپ دوسرا سیمپل کا یونٹ سلیکٹ کرتے ہیں تو آپ جو چوزن ون ہے اس کو دوبارہ سے پاپولیشن میں شامل کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو وہ تمام ایلیمنٹس جو ایک دفعہ پہلے سلیکٹ ہو چکے ہیں سیمپل میں وہ دوبارہ سے بھی سیمپل میں شامل ہو سکتے ہیں. تو اس طرح سے پاسبلٹی ہوتی ہے کہ ون ایلیمنٹ کین بی چوزن فور ٹو مینی ٹائمس. نیکسٹ سیمپل وداؤٹ ریپلیسمنٹ. سیمپلنگ in which the selected unit is not replaced to the population before selecting the next unit. اس سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ سیمپلنگ کرتے ہیں ایک ایسی ٹیکنیک کے ساتھ جس میں اگر آپ نے سیمپلنگ کرتے ہوئے کسی ایک یونٹ کو سلیکٹ کیا ہے تو آپ اس یونٹ کو جو باقی پاپولیشن ہے اس میں سے نکال دیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سیمپل میں جو سلیکٹڈ یونٹس ہیں ان کی کوئی ریپیٹیشنز جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے. اسی طرح سے ایک ٹائپ اور ہے سسٹمیٹک سیمپلنگ. ایلیمنٹس آر سلیکٹڈ فرام دی پاپولیشن ایٹ اے یونیفارم انٹرول دیٹ از میئرڈ ان ٹائم آرڈر اور اسپیس. سسٹمیٹک سیمپلنگ میں ہم رینڈملی ایک خاص سیکوینس کے ساتھ، اس سیکوینس کا تعلق وقت کے ساتھ ہو سکتا ہے، آرڈر کے ساتھ ہو سکتا ہے اور جیوگرافیکل لوکیشن یا اسپیس کے ساتھ ہو سکتا ہے، کہ آپ ایک خاص ٹائم کے بعد یا ایک خاص آرڈر میں چیزوں کو سلیکٹ کرتے ہیں. تو اگر آپ ایک سسٹمیٹیکلی میتھڈ یوز کرتے ہیں for the selection of sample units, then this type of sampling is called systematic sampling. The next type of random sampling is stratified sampling. For the stratified sampling, we divide the population into different homogeneous groups called strata. Then we use random or non-random methods of sampling to draw sample from such strata. اسی طرح سے ہمارے پاس کلسٹرڈ سیمپلنگ ہے. کلسٹرنگ سیمپلنگ میں بھی ہم اسٹریٹیفائڈ سیمپلنگ کی طرح اپنی پاپولیشن کو ڈفرینٹ گروپس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. اینڈ دین we use and we call them cluster, اور ان کلسٹر کو بعد میں یوز کیا جاتا ہے سیمپلنگ کے لیے اور سیمپلنگ یونٹس کو ڈرا کرنے کے لیے، اور اس طرح کی ٹیکنیکس کو ہم کلسٹر سیمپلنگ کہتے ہیں. اگر ہم بات کریں اسٹریٹیفائڈ سیمپلنگ کے بارے میں تو آپ نے ڈیفینیشن میں دیکھا کہ ہم سیمپلنگ میں ڈفرینٹ ہوموجینیس گروپس جو ہیں ان میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسٹریٹا جو ہیں وہ نارملی جو ہیں وہ ہوموجینیس ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم بات کریں ٹو ڈفرینٹ اسٹیٹس کی تو یہاں پہ پاسبلٹی یا پروبیبلٹی اس چیز کی زیادہ ہوتی ہے کہ دو اسٹیٹس جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. سو وی کین سے دیٹ when we use stratified sampling,
Each group has a small variation within itself, but there is a wide variation between the groups. इसी तरह से अगर हम क्लस्टर्स को डिफ्रेंशिएट करना चाहें क्लस्टर सैम्पलिंग को स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के साथ, तो हम कह सकते हैं कि वो यूज क्लस्टर सैम्पलिंग व्हेन देयर इज अ कंसीडरेबल वेरिएशन विद इन ईच ग्रुप बट द ग्रुप्स आर आइडेंटिकली सिमिलर. कि हम अगर बात इस तरह से करें कि जब कहाँ पर आपने क्लस्टर सैम्पलिंग को यूज़ करना है और कहाँ पर स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग को यूज़ करना है, तो ये बात ध्यान में रखें कि वो सूरत हाल जहाँ पे आपका जो पॉपुलेशन है और उसको आप ग्रुप में डिवाइड कर चुके हैं, तो डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं वहाँ पर वेरिएशंस एक से दूसरे ग्रुप में बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर आपने स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग यूज़ करनी है. और उन इंस्टांसिस में जहाँ पर आपके पास आइडेंटिकल या सिमिलर ग्रुप्स बन गए हैं और हर ग्रुप जो है उसके अंदर तो वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन दो डिफरेंट जो क्लस्टर्स हैं उनके दरमियान वेरिएशन बहुत कम होगी. एक लेफ्ट और राइट पे अगर आप देख सकते हैं दो पिक्चर्स हैं. लेफ्ट साइड पे पिक्चर्स जो है वो डिपिक्ट करती है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग को. आप देख सकते हैं कि आपकी पॉपुलेशन जो है वो होमोजीनियस है नॉर्मली, और सेकंड फेज में आपने अपनी पॉपुलेशंस को डिफरेंट टाइप्स में अगर आप देख सकते हैं तो ये नॉर्मली आपने जेंडर बेस के ऊपर उनको डिवाइड किया है. इसका मतलब है कि जो आपने दो ग्रुप्स बनाए हैं, दोनों ग्रुप्स जो हैं उनका डिफरेंस जो है या एक दूसरे के लिए वो काफ़ी डिफरेंट हैं, लेकिन अगर आप विद इन ग्रुप्स आप वेरिएशंस देखेंगे तो वेरिएशंस जो हैं वो कतरे कम है. या इसी तरह से अब आप इन जेंडर्स को के ग्रुप्स को यूज़ करेंगे टू ड्रॉ सैम्पल्स. Non-random sampling. In the contrary to the random sampling, in non-random sampling, the population does not have the same chance of being chosen in the sample. इसका मतलब ये है कि तमाम जो सैम्पल्स के जो एलिमेंट्स हैं उनके पास यकसा प्रोबेबिलिटी नहीं है that they could be chosen in the sample space. Or if you define non-random sampling in terms of probability, then non-probability sampling is any sampling method where some elements of the population have no chance of selection. इसका मतलब ये है कि non-random sampling में और non-probability based sampling में जो तमाम एलिमेंट्स हैं उनके पास यकसा चांस नहीं होता, या सब की सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो एक जैसी नहीं होती. कुछ एलिमेंट्स जो हैं उनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, कुछ एलिमेंट्स जो हैं उनकी प्रोबेबिलिटी कम होगी. और प्रोबेबिलिटी की जो तगैर है उसमें या जो उसमें जो डिफरेंस है वो बेसिकली डिफरेंट रीज़न की वजह से हो सकता है. उसको हम नेक्स्ट स्लाइड्स में उस पर पढ़ेंगे. नॉर्मली जब आप अज्यूम करते हैं कि आपने किसी भी पॉपुलेशन में से सैंपल को सेलेक्ट करना है और उसके लिए आपके पास एक ख़ास क्राइटेरिया हो, तो इसका मतलब है कि आप जो फैक्टर है रैंडमनेस का आप उसको नेगेट कर रहे हैं. तो वहाँ पर कुछ जजमेंट हो सकती है, कुछ ईजनेस का फैक्टर हो सकता है, या कुछ डिफ़िकल्टी लेवल हो सकता है जिसकी वजह से आप एक ख़ास जो है
وہ سلیکشن کرائٹیریا جو ہے وہ یوز کرتے ہیں ٹو ڈرا سیمپل فرام پاپولیشن. یہاں پر ہم ڈسکرائب کریں گے کہ جو نان رینڈم سیمپلنگ ہے اس کی کتنی ڈفرینٹ ٹائپس ہو سکتی ہیں. کافی ٹائپس ہیں لیکن یہاں پہ ہم کچھ ٹائپس کو ڈیفائن کریں گے. یہاں پر ایکسیڈنٹل، کنوینئنس، اپرچونٹی، اویلیبلٹی، ہیپ ہیزرڈ اینڈ گریب سیمپلنگ جو ہے ان کو ہم نے ایک سنگل ٹائپ آف سیمپلنگ کے طور پر رکھا ہے. اس کے علاوہ کوٹا سیمپلنگ ہے، دیر از ججمنٹ اور ججمنٹل سیمپلنگ، پرپزو sampling, and then last is snowball sampling. In accidental sampling, it is a type of non-probability sampling which involves the sample being drawn from that part of population which is close to hand. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر یہ اس طرح کی ہے کہ جہاں آپ اپنی کنوینئنس کو زیادہ مد نظر رکھتے ہوئے پاپولیشن میں سے سیمپلز کو ڈرا کرتے ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی کنوینئنس کے مطابق جو آپ کو پاپولیشن میں لوگ یا ایلیمنٹس جو ہیں وہ میسر آتے ہیں آپ ان کو چوز کر لیتے ہیں بینگ سیمپل. نارملی اسٹیٹسٹیکل انالیسس کے لیے ہم اس سیمپلنگ کو نارملی یوز نہیں کرتے. زیادہ تر پائلٹ اسٹڈنگ کے لیے یا پائلٹ ٹیسٹنگ کے لیے اس میتھڈ کو یوز کیا جاتا ہے جہاں پر آپ کنوینئنس کا فیکٹر جو ہے وہ آپ کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. Now the quota sampling. In quota sampling, the population is first segmented or divided into mutually exclusive subgroups, just as in stratified sampling. Then the judgment is used to select the subjects or units from each segment based on a specific proportion. مثال کے طور پر if you need to interview 200 females and 300 males between the age of 45 and 65. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ نے پہلے سے ڈیفائن کر لیا ہے کہ آپ نے ایک اسپیسیفک پاپولیشن میں سے 200 فیمیل اور 300 جو ہیں میل جو ہیں ان کو انٹرویو کرنا ہے. اینڈ دی سیکنڈ کنڈیشن their age should be in between 45 and 60. تو اس طرح سے ہے کہ آپ پھر ہر جینڈرز کے لیے آپ نے سیمپل میں ایک خاص ریشو جو ہے وہ فکس کرتی ہے. تو اس طرح کی سیمپلنگ یا اس طرح کی نان رینڈم سیمپلنگ کو آپ کوٹا سیمپلنگ بھی کہتے ہیں. Judgment, subjective or purposive sampling. In this sampling, the sample is selected with definite purpose in view, and the choice of the sampling unit depends entirely on the discretion and judgment of the investigator. Judgmental or subjective sampling اس سے مراد یہ ہے کہ سیمپلز کو یا سیمپل یونٹس کو سلیکٹ کرنے کا تعلق یا ایلیمنٹس کو ایک پاپولیشنز میں سے سلیکٹ کرنے کا تعلق یا اس کی ڈپینڈنسی جو ہے وہ سیمپلز کے اوپر ہوتی ہے. سیمپلنگ اپنی پرسنل ججمنٹ یا سم ٹائمز اپنے ریسرچ کویسچنس کو مد نظر رکھتے ہوئے یا ان آبجیکٹیوز کو دیکھتے ہوئے جن کے لیے وہ سیمپلنگ یا انالیسس کرے گا اس کے مطابق جو ہے وہ سیمپلنگ اس میں سے کرتا ہے. سم ٹائمز ہماری جو ریسرچ ہے اس کا تعلق ان ٹاپکس کے اوپر ہوتا ہے جہاں پر بات کرنا یا
ان باتوں کے بارے میں ڈیٹا حاصل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. فار ایگزامپل کچھ ایسے ایشوز ہیں جن کو ہم اپنی سوسائٹیز میں ٹیبوز کے نام سے جہاں پہ جن پہ بات کرنا نارملی لوگ پسند نہیں کرتے. مثال کے طور پر اگر آپ سوسائٹی میں ڈومیسٹک وائلنس کے اوپر بات کریں تو نارملی ان کے اوپر انٹرویو کرنا یا ڈیٹا حاصل کرنا بہت مشکل ہوگا. نارملی لوگ پسند نہیں کرتے اس چیز کے اوپر بات کرنا. تو اس طرح کی صورتحال میں ایک ریپرزینٹیٹیو سیمپلز جو ہے اس کو کلیکٹ کرنا ایک ایشو ہوتا ہے. اس ایشو کو اوور کم کرنے کے لیے نارملی وی یوز سنو بال سیمپلنگ ایز اے ٹول آف collection of samples. So it's a method in which a researcher identifies one member of some population of interest, speak to him or her, and then ask that person to identify others in the population that the researcher might speak to. This sampling technique is used against low incidence or rare population. As the defined population for which the sample can be drawn is not available, therefore the process of sampling depends on the chain system of referrals. اس کا مطلب ہے کہ ایک سنو بال سیمپلنگ میں آپ ایک چین جو ہے ریفرنس کی وہ یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے کیا ہے کہ ایک ممبرس جو ہے وہ آپ کو پاپولیشن آف انٹرسٹ کے بارے میں یا ان لوگوں کے بارے میں بتائے گا جو اس کے کلوز ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان جیسی ہی صورتحال کا مظاہرہ کر رہے ہیں یا ان کو وہ صورتحال درپیش ہیں. تو وہ ان کانفیڈنس جو ہے وہ ان لوگوں کو ریفر کرے گا انٹرویو کی طرف اور جو ان سے بعد میں کانٹیکٹ کر کے اپنی ڈیزائرڈ انفارمیشن جو ہے وہ اس سے حاصل کرے گا.